وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، یہ شاطبیہ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کو ذرا شیئر کر دیں یہاں پر۔ امتحان سے پہلے الحمدللہ ہم نے آدھے اصول جو ہیں وہ پڑھ لیے تھے، باوقف حمزہ وہی شام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے، اور ہم نے بقیہ اصول جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر کمپلیٹ کرنے ہیں، اس لیے ہم اپنی رفتار جو ہے پہلے کی نسبت سلو رکھیں گے، لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو پڑھا جائے وہ آپ سے ساتھ ساتھ سنتے بھی رہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور نیکسٹ ویک میں اس کو میں پہلے سنوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلا سبق جو ہے وہ لیسن انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو پچھلے اصول بھی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے جلدی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تقسیم ایسی کریں گے کہ ہم اپنے وقت کے اندر اندر جو ہے اس کو مکمل کریں۔ جی، آج کا ہمارا لیسن باب الاظہار والادغام، یہاں سے انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ پہلا باب جو ہے باب الاظہار والادغام، اس میں صرف تعارف کروایا گیا ہے، اس کے بعد آنے والے 4-5 ابواب کا، کہ ان ابواب کے اندر اختلاف جو ہے وہ کیسے بیان کیا جائے گا۔ تو پہلا باب جو ہے وہ تعارفی ہے، اس کے بعد پھر 4-5 باب ہیں، جس میں جو مدغم ہے، مدغم کے نام سے باب کا نام رکھا گیا ہے، جیسے ذکر ذال از کی ذال کا تذکرہ، یا ذکر دال قد کی دال کا تذکرہ، یا اسی طرح آگے جا کر ذکر تائے تانیس کا ذکر، اور ذکر لام حل و بل، حل اور بل کے لام کا تذکرہ۔ تو یہ ہیں سارے مدغم، یعنی ذال از کی ذال، قد کی دال، حل اور بل کا لام، اور تائے تانیس، یہ سارے مدغم ہیں، اور ان کے جو مدغم فی ہیں وہ ہر باب میں ان کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس باب کا، ان ابواب کا خصوصی انداز جو ہے امام شاطبی رحمہ اللہ باب الاظہار والادغام میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کا ان ابواب میں طرز عمل اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مدغم کے نام کے ساتھ باب کا نام رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو مدغم فی ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اور پھر آگے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ قرۂ کرام کا اس میں کیا اختلاف ہے۔ کون کون سے قرہ جو ہیں وہ صرف ادغام کرتے ہیں، کون کون سے قرہ جو ہیں وہ صرف اظہار کرتے ہیں، یا کون سے قرہ جو ہیں وہ ان حروف میں سے چند ایک حروف میں ادغام کرتے ہیں اور چند ایک میں اظہار کرتے ہیں۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سأذکر الفاظا، اب میں کچھ الفاظ ذکر کروں گا۔ تو یہاں الفاظ سے مراد دال قد ہے، دال از ہے، لام حل و بل ہے، تائے تانیس ہے، یعنی مدغم جو ہے۔ تو کچھ میں الفاظ ذکر کروں گا، مدغم الفاظ، تلیہا ملے ہوئے ہوں گے، مل کر آئیں گے ان سے، یعنی ان کے ساتھ ہی آگے مل کر آئیں گے، حروف وہ حروف بھی بالاظہاری والادغامی، جو اظہار اور ادغام کے ساتھ تروا روایت کیے جاتے ہیں، و تجتلا اور دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی مدغم کے ساتھ ہی مدغم فی جو حروف ہیں
ان کا تذکرہ بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ اب وہ ایک حرف مدغم جو ہے اس کا نام لے کر بتاتے ہیں، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں ادغام سے مراد ادغام صغیر ہے، اور یہ ادغام صغیر کی ہی ساری قسمیں یہاں پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے فدونہ کا، پس تو لازم پکڑ لے۔ یہ دونہ کا جو ہے اس میں فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے الزم، لازم پکڑ لے۔ فدونہ کا، پس تو لازم پکڑ لے، اذ کو، فی بیتہا، اس کے شعر میں، یعنی سب سے پہلے ذال از کا تذکرہ آئے گا تو از کو لازم پکڑ لے، یعنی یاد کر لے، اور اس کے شعر میں وحروفہا، اور اس کے حروف کو بھی یاد کر لے۔ حروف سے مراد مدغم فی حروف ہیں کہ ذال از کا ادغام جن جن حروف میں ہوتا ہے اس کو بھی یاد کر لے، یعنی ذال از کو بھی یاد کر لے، اور اس ذال کا ادغام جن حروف میں ہوتا ہے ان کو بھی یاد کر لے۔ وما بعد بالتقیید، اور اس کے بعد بالتقیید، تاکید کے ساتھ یعنی قید کے ساتھ جو ہے جو حروف آئیں گے، خود ہو، اس کو تو کھینچ لے، مذللا، قابو کرتے ہوئے۔ یعنی پہلے وہ حروف ذکر کریں گے کہ یہ مثلا ذال از میں انہوں نے 6 حروف ذکر کیے ہیں کہ ذال از کا ادغام یا اظہار ان 6 حروف میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قید کے ساتھ یعنی مقید کرتے ہوئے، تخصیص کرتے ہوئے بیان کریں گے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ادغام کرتے ہیں، فلاں فلاں جو ہے وہ ادغام بعض حروف میں ادغام کریں گے اور بعض میں اظہار کریں گے، اور پھر جن کا تذکرہ نہیں ہوگا وہ مطلق ادغام کر دیں گے۔ تو وہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو پھر اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ فدونہ کا اذ، تو اذ کو یاد کر لے، فی بیتہا، اس کے شعر میں، وحروفہا، اور اس کے ان حروف کو بھی یاد کر لے جو حروف مدغمہ ہیں، مدغم فی ہیں۔ وما بعد، اور اس کے بعد بالتقیید، تقیید کے ساتھ، قید کے ساتھ، یعنی ادغام کی قید یا اظہار کی قید، یا ادغام اور اظہار دونوں کی قید کے ساتھ جو حروف آئے ہیں، خود ہو مذللا، ان کو قابو کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچ لے، یعنی وہ بھی یاد کر لے۔ پھر فرماتے ہیں سأسمی، تو میں پہلے قاری یا راوی کا نام لوں گا، سأسمی، میں اشارہ کروں گا۔ اشارے کا مطلب ہوتا ہے رمز کے ساتھ، یعنی پہلے میں قاری یا راوی کی رمز سے اشارہ کروں گا یا نام۔ وبعد الواوی، وہ حروف من تسمى کے جن قاریوں کا نام لیا ہے ان کے، یعنی جس قاری کا پہلے نام لیا ہے، پھر علی سیما، علامت پر، یعنی حرف ہوگا اور اس کے اوپر علامت ہوگی، یہ آپ شاطبیہ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، علامت پر۔ تروق مقبلہ، جو کہ خوشگوار ہیں، مقبلہ، اور چوم لیے جانے کے قابل ہیں۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ اگر تو کسی قاری کا نام لے لیں صراحت کے ساتھ تو پھر اس کے بعد واو فاصل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ رمز کسی قاری کی استعمال کریں تو چونکہ رمز جو ہے وہ بھی حروف کے اوپر ہوتی ہے، اور جو حروف مدغم فی ہیں وہ بھی حروف کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے، اب وہ دونوں چیزیں مکس ہو جانی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر واو فاصل لے کے آؤں گا۔ تو یہ بات اس وقت مشکل تھی جب ساری رمزوں کا رنگ ایک تھا، لیکن اب نئی جو طباعت ہے اس میں انہوں نے قراء کی جو رمزیں ہیں وہ ریڈ ہی رکھی ہیں، اور جو حروف ہیں ان کو بلیک رکھا ہے، جس سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریڈ والی جو ہیں یہ رمزیں ہیں، اور جو بلیک ہیں حروف وہ صرف حروف مدغم فی ہیں، وہ رمز نہیں ہیں۔ سأسمی، میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، سأسمی، میں نام لوں گا، یہاں پہ نام سے مراد رمز ہے، یعنی نام بھی لے سکتے ہیں اور رمز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سأسمی، پس میں نام لوں گا قاری کا رمز کی صورت میں یا اس کا نام استعمال کرنے کی صورت میں۔ اور پھر اس وبعد الواوی، اور اس کے بعد پھر ایک واو آئے گی، اور اس واو کے بعد تسمو،
ظاہر ہو رہے ہوں گے حروف وہ حروف من تسما کہ جس قاری کا نام لیا ہے وہ جو ہے اس میں اظہار یا ادغام کے حوالے سے سیما علامتوں پر علامت پر، چونکہ وہ حروف کے اوپر مثلا سمیہ سے مراد سمیہ کے اوپر سین لکھا ہوا ہوگا تو وہ سمیہ جو ہے سین وہ گویا کے حرف ہے جو مدغم فی ہے۔ آگے ہے وفی دال قد ایزن، جس طرح پیچھے تو زال از کو پکڑ لے اسی طرح دال قد میں دال کو پکڑ لے، ایزن اسی طرح و تا اتا مؤنث تا تانیث کو پکڑ لے، وفی حل و بل اور حل اور بل میں بھی یہی طریقہ اختیار کر، یعنی جو چاروں باب آئیں گے ان میں یہی طریقہ اختیار کر۔ فاحتل بذہنک احیالا، فاحتل پس تو تدبیر کر اپنے ذہن کے ساتھ، احیالا ہیلا کرتے ہوئے تدبیر کرتے ہوئے، فاحتل تو آزما لے اپنے ذہن کو ہیلا کرتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ جو اس طرح کے معنی ہوتے ہیں ان کی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے، آپ نے صرف اس کا جو مفہومی ترجمہ ہے وہی آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ جی اب باب شروع ہو رہا ہے، تو پیچھے جو طریقہ کار امام شاطبی نے ہمیں بتایا ہے باب شروع کرنے سے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ امام شاطبی وہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ تو باب کا نام جو ہے وہ مدغم کلمہ کے ساتھ انہوں نے رکھا ہے کہ ذکر ذال از کی ذال کا تذکرہ، یعنی از کی ذال کے ادغام اور اظہار کا تذکرہ۔ اب یہاں بھی آپ نے مفہومی ترجمہ ہی کرنا ہے، مقصدی ترجمہ کرنا ہے، لفظوں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعم ہاں، از کو لے لیں، نعم ہاں از جو ہے اس کی جو ذال ہے اس کا ادغام ہوتا ہے 6 حروف کے اندر، اور وہ کون سے ہیں؟ تمشت، تا، زینب، زا، صال، صاد، دلوہا، دال، سمیہ سین اور جمال جیم۔ تو از کی ذال کا ادغام ہوتا ہے ان 6 حروف میں۔ آپ کہہ لیں کہ ادغام یا اظہار کا اختلاف ہوتا ہے ان 6 حروف میں، اس میں کچھ قراء جو ہیں وہ ادغام کریں گے، کچھ اظہار کریں گے، اور کچھ قراء جو ہیں وہ کچھ حروف میں ادغام کریں گے اور کچھ میں اظہار کریں گے۔ تو اب انہوں نے جو طریقہ بیان کیا تھا، پہلے تو انہوں نے یہاں پر از جو ہے وہ بیان کر دیا، تو پیچھے جو کہا انہوں نے فدون کا از، تو از کو پکڑ لے اس کے شعر میں، وحروفہا اور اس کے حروف کو بھی پکڑ لے، یاد کر لے۔ تو یہاں پر از میں از کو بھی یاد کر لیں اور ان حروف کو بھی یاد کر لیں جن حروف کے اندر از کا ادغام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ تمشت، زینب، صال، دلوہا، سمیہ، جمال، تا، زا، صاد، دال، سین اور جیم۔ اب یہاں پر صرف از اور اس کے متعلق حروف کو بیان کیا گیا ہے، اگلے شعر میں اب اس کا اختلاف بیان کریں گے۔ فَإِظْهَارُهَا پس اس ذال کا اظہار ہے، یعنی 6 کے 6 حروف میں ہی ذال کا اظہار ہے، کس کے لیے؟ اجرا دوام نسیمیہا، نافع، مکی اور عاصم کے لیے۔ تو ان 6 کے 6 حروف کے اندر اظہار کیا ہے نافع، مکی اور عاصم نے، یعنی کہ نافع، مکی اور عاصم جو ہیں ذال اذ کا ان 6 کے 6 حروف میں اظہار کرتے ہیں۔ آگے وَأَظْهَرَ رَيًّا قَوْلَهُ اور اظہار کیا ہے رَيًّا، رست، را جو ہے یہ کسائی کی رمز ہے اور قاف جو ہے یہ خلاد کی رمز ہے۔ تو خلاد اور کسائی نے اظہار کیا ہے واصفن، اب یہ جو واصفن میں واو ہے یہ واو فاصل ہے جو پیچھے واو کا تذکرہ کیا ہے، یہ واو لائے ہیں امام شاطبی اور اس کے بعد لفظ لائے ہیں جلا، جیم۔ تو را اور قاف کا کلر جو ہے وہ سرخ ہے، یہ رمز ہے، اور جلا کے اوپر جو جیم ہے یہ رمز نہیں ہے، اس کا کلر بھی بلیک ہے، تو یہ وہ حرف ہے جس میں اظہار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو نافع، مکی اور عاصم تو 6 کے 6 حروف میں اظہار کریں گے،
یعنی ان کا ادغام کسی میں بھی نہیں ہے۔ اور امام کسائی اور امام خلاد جو ہیں یہ صرف جیم کے اندر اظہار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی حروف ہیں ان کے اندر ان کا ادغام ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے وَأَدْغَمَ ظَنْكًا، اور ادغام کیا ہے ظنکن خلف نے، خلف نے ادغام کیا ہے واصل، یہاں پہ جو واصل کی واو ہے یہ بھی فاصلہ کے لیے واو آئی ہے جس کا پیچھے تذکرہ کیا تھا، اور ادغام کیا ہے ظنکن فَزَقَ ضاد، امام خلف نے۔ تو امام خلف نے ادغام کیا ہے اس میں کس میں توم دری ہی، تا کے اندر تو ادغام کرتے ہیں اور باقی تمام حروف کے اظہار کریں گے۔ وَأَدْغَمَ مَوْلًا، اور ابن ذکوان نے ادغام کیا ہے وجدہ، یہاں جو وجدہ کی واو ہے یہ بھی فاصل واو فاصلہ ہے، تو وجد دال، تو دال کے اندر امام ابن ذکوان نے ادغام کیا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو قراء کرام تین طرح کے تین گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک جی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ تین گروپ بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک گروپ وہ ہے جو 6 کے 6 حروف کے اندر ہی اظہار کرتا ہے، اور وہ ہے نافع مکی اور عاصم۔ نافع مکی اور عاصم جو ہیں وہ 6 کے 6 حروف کے اندر اظہار کرتے ہیں، اور ایک گروپ وہ ہے جو کچھ حروف کے اندر اظہار کرتے ہیں اور کچھ حروف کے اندر ادغام کرتے ہیں، اور وہ ہیں کسائی، حمزہ اور ابن ذکوان۔ کسائی اور خلاد جو ہیں وہ جیم کے اندر اظہار کریں گے، باقی 5 حروف میں ادغام کریں گے، اور امام خلف جو ہیں وہ تا اور دال میں ادغام کریں گے، باقی میں اظہار کریں گے۔ ابن ذکوان جو ہیں وہ دال کے اندر ادغام کریں گے، باقی میں اظہار کریں گے۔ اب یہاں پر دو قراء ایسے ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، وہ ہیں بصری اور ہشام، یعنی بصری اور ہشام کو یہاں بیان نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بصری اور ہشام جو ہیں وہ 6 کے 6 حروف کے اندر ادغام کریں گے۔ تو یہ تین گروپ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، اور اس میں پہلے ال لفظ بولا گیا، اس کے بعد جن حروف کے اندر از کا ادغام ہوتا ہے وہ حروف جو ہیں وہ شعر کے اندر بیان کیے گئے، پھر نیچے اس کا اختلاف بیان کیا گیا، اور جہاں بھی رمز استعمال کی ہے قراء کے لیے اس کے بعد واو فاصل لائی، اور وہ واو فاصل جو ہے وہ بے شک کلمہ کا حصہ ہی ہوتی ہے لیکن وہ واو فاصل کہلاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مدغم یا مظہر حروف کا تذکرہ ہے، وہ رمز نہیں ہوتی ہے۔ جی اس کے بعد پھر آگے دوسرا باب ہے ذکر دال قد، ذکر دال قد۔ جی ایک منٹ، ذکر دال قد کے اندر بھی وہی انداز اختیار کیا ہے، پہلے لفظ قد استعمال کیا ہے، قد وقد سحبت ذیلا وفا ظل زرنب جلده صباح شائقا ومعللا۔ شعر کا مقصدی ترجمہ ہم کریں گے صرف
کیونکہ یہ ترجمہ ایسا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے مطلب آپ کہہ لیں کہ محبت کے تذکرے بھی چھیڑے ہوئے ہیں. بہرحال ہم وہ ترجمہ جو ہے اس کا مفہومی نہیں کریں گے، اس کا مقصدی ترجمہ ہم کرتے ہیں. وقد پہلے امام شاطبی نے قد جو ہے، قد لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے حروف، یعنی آپ قد کو یاد کر لیں اور اس کے شعر میں مذکور مدغم اور مظہر حروف کو بھی یاد کر لیں. تو قد کے اظہار اور ادغام کا معاملہ جو ہے وہ 8 حروف کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ 8 حروف سین، زال، ضاد، ظا، زا، جیم، صاد اور شین ہیں، جس طرح کے شعر کے اوپر نظر آ رہے ہیں. زال از کا معاملہ 6 حروف کے ساتھ تھا، قد کا معاملہ جو ہے وہ 8 حروف کے ساتھ منسلک ہے، متعلق ہے. اب یہاں بھی جی آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ الحمد للہ. اب آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام. جی سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ میرا نیٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم بن رہی ہے یہاں پہ. جی تو جس طرح ذال از کا تذکرہ جو ہے امام شاطبی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اسی طرح دال قد کا تذکرہ بھی کیا ہے. پہلے انہوں نے دال کا ذکر کیا، یعنی قد کا لفظ بولا، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ حروف بیان کیے جن میں دال کا اختلاف ہے اظہار یا ادغام کے اعتبار سے، اور وہ ٹوٹل 8 ہیں: سین، دال، ضاد، ظا، زا، جیم، صاد اور شین، جس طرح کے حروف کے اوپر لکھے ہوئے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اب اس میں پھر اسی طرح وہ اختلاف بیان کریں گے کہ اظہار کون کرتا ہے اور ادغام کون کرتا ہے. کہتے ہیں فَأَظْهَرَهَا نَجْمٌ بَدَا دَلَّ وَاضِحًا، بس ان سب حروف میں، یعنی 8 کے 8 حروف میں دال قد کا اظہار کیا ہے عاصم، قالون اور مکی نے، واضحاً وضاحت کے ساتھ. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَدْغَمَ وَرْشٌ، اور ورش نے ادغام کیا ہے، ورش نے ادغام کیا ہے صرف ضاد اور ظا میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ورش نے ضاد اور ظا میں تو ادغام کیا ہے، اور باقی جو 6 حروف ہیں ان میں امام ورش نے اظہار کیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَدْغَمَ مَرْوٍ وَاقِفٌ غَيْرَ ذَابِلٍ زَوَاظِلَّهُ، اور ادغام کیا ہے امام ابن ذکوان نے. اب یہ جو واقفن کی واو ہے یہ گویا کہ واو فاصلہ ہے، جس واو کا پیچھے امام شاطبی نے تذکرہ کیا تھا، یہ واو لائے ہیں، اور اس کے بعد جو حروف ہیں وہ حروف مدغمہ ہیں جن کے اندر امام ابن ذکوان ادغام کرتے ہیں دال قد کا، اور وہ 4 ہیں: ضاد، ذال، زا اور وا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 کے اندر امام ابن ذکوان جو ہیں وہ ادغام کریں گے، اور باقی جو 4 ہیں ان کے اندر امام ابن ذکوان اظہار کریں گے. پھر آگے فرماتے ہیں وفی حرف زینا خلاف،
اور ابن ذکوان جو ہے زینا کا جو لفظ ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا سورہ ملک میں، اس میں امام ابن ذکوان کے لیے خلف ہے۔ ویسے تو امام ابن ذکوان جو ہے وہ دال قد کا زا کے اندر ادغام ہی کرتے ہیں، لیکن وَلَقَدْ زَيَّنَّا سورہ ملک کے اندر جو ہے اس میں دونوں وجہ ہیں، اظہار بھی ہے ادغام بھی ہے۔ وَمُظْهِرٌ ہشام بِصَادٍ حَرْفَهُ مُتَحَمِّلًا، اور امام ہشام جو ہیں وہ صاد میں، سورہ صاد میں جو لفظ ہے وَلَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ النَّعْجَةِ کا، تو اس میں اظہار کرتے ہیں۔ ویسے تو امام ہشام جو ہیں وہ ان 8 کے 8 حروفوں میں ادغام کرنے والوں میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر لقد ظلم کے اندر وہ اظہار کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے جو قرآء کرام کے گروپ سامنے آئے وہ یہ ہوئے کہ 3 قرآء کرام جو ہیں، ایک امام عاصم، قالون اور مکی، یہ تمام کے تمام 8 کے 8 حروف کے اندر اظہار کریں گے، سارے حروف کے اندر اظہار کریں گے۔ اور ابن ذکوان جو ہیں، ورش جو ہے وہ صرف 2 کے اندر ادغام کریں گے، باقی سب میں اظہار کریں گے۔ اور ابن ذکوان جو ہیں وہ 4 کے اندر ادغام کرتے ہیں، لیکن والا کا زینا جو ہے اس کے اندر ان کا اختلاف ہے، خلف ہے۔ اور ہشام جو ہیں وہ ہر جگہ ادغام کرتے ہیں، لیکن لقد ظالمہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر وہ اظہار کریں گے۔ اب وہ قرہ جن کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہوا، جس طرح امام ابو عمر بصری ہیں، امام حمزہ ہیں اور امام کسائی ہیں، ان کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہوا، تو اظہار کی ضد چونکہ ادغام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ان تمام 8 کے 8 حروف کے اندر ادغام ہی۔ تو یہ اس طرح کر کے پورے باب کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ باب الادغام والاظہار کو دیکھیں کہ جو امام شاطبی نے کہا سأذکر الفاظا، میں الفاظ ذکر کروں گا، یعنی مدغم، جیسے زال از کا بیان کیا کہ نعم از، یا دال قد کا بیان کیا، قد کو بیان کیا، تو مدغم الفاظ کو ذکر کروں گا، تلیہا حروفہا، اور اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہوں گے اس کے وہ حروف جو کہ اظہار اور ادغام کے اعتبار سے روایت کیے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔ تو امام شاطبی نے زال از بیان کرنے کے بعد مظہر اور مدغم حروف 6 بیان کیے، اور اس طرح دال قد بیان کرنے کے بعد 8 حروف مظہر اور مدغم بیان کیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قراء کا جہاں پر بطور رمز کے اشارے سے نام لیا، وہاں پر واو عارضی طور پر ایک لائے جس کو واو فاصل کہا جاتا ہے، تو اس واو سے پہلے رمزیں ہیں، اور واو کے بعد جو حروف چھوٹے لکھے ہوئے ہیں اور کلمات کے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے آج ہمارا جو ہے یہ 2 باب ہم نے آج پڑھے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب اگر اسی کے اندر کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ مریم انمیوٹ کر کے پوچھ لیں ہینڈ ریز کرنے سے۔ مریم رحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، یہ جو واو فاصل ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں، واو فاصل کی۔ جی اور کسی کے پاس کوئی کوشچن؟
آپ لوگ یہ لیسن اچھی طرح سے یاد کیجئے گا انشاءاللہ. تو نیکسٹ ہماری کلاس میں پہلے یہ میں لیسن سنوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے پڑھاؤں گا, کیونکہ ہمارے پاس فرصت کے لمحات زیادہ ہیں اور سلیبس کم ہے, اس لیے ساتھ ساتھ ہم سنتے بھی جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ سب سے ہی سنا جائے, چیدہ چیدہ درمیان میں سے منتخب لوگوں سے سنا جا سکتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کے پاس کوئی کویشچن نہیں ہے, لہذا ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.